نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، پچھلے جمعے پر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی. سوچا انہی معروضات میں سے جن باتوں کا ذکر کیا گیا تھا اسے تمہیداً آپ حضرات کے سامنے پیش کروں اور جو باتیں اس میں رہ گئی تھی اس کا بھی ذکر کیا جائے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 کا حوالہ دیا گیا تھا. آج بھی اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ ایک سوال جو میرے اور آپ حضرات کے ذہنوں میں عموماً ابھرتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے بہت ساری کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور آج بھی ہو رہی ہے. اس مقصد کے لیے مختلف افراد، مختلف جماعتیں، مختلف پروگرامات، آج کل جو میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر مختلف قسم کے انجمن قائم ہے. افراد کوششیں کر رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے اور ہر طرف نیکی کا ماحول ہو، بھلائی کا ماحول ہو، برائیاں ختم ہو جائے. لیکن میں اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کی یہ ساری کوششیں ایک طرف، لیکن جب حقیقی دنیا میں ہم باہر جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، دفتروں اور دکانوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنی یہ کوششیں ضائع نظر آتی ہے. کچھ چند مثالیں اپنی جگہ پر، لیکن عمومی طور پر، مجموعی طور پر ہمیں اپنی کوششیں ضائع نظر ہوتی ہے. چوریوں کا بازار گرم ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے، رشوت ستانی کا بازار گرم ہے، خوف خدا لوگوں میں نہیں رہا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان سوالات کا جواب اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 میں دیا. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی فکر کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم میں سے ہر وہ شخص جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑا ہے تو اس شخص کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر تم خود ہدایت پر ہو، اگر تم خود بھلائی کے راستے پر ہو، سیدھے راستے پر ہو، تو وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کے راستے کو، گناہوں کے راستے کو اختیار کر رکھا ہے تو ان کا وبال تم پر نہیں آنے والا. لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا، تم سب کے سب کو اللہ رب العزت کے حضور لوٹنا ہے، اس کے سامنے تمہیں جانا ہے. تم سب کے سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی اس کے سامنے دینی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم میں سے ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیچھے کیا عمل کرتا ہے. تم جو عمل کر رہے ہو اللہ کو سب معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو، اور تم میں سے ہر شخص کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے. ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے. میرے عزیز دوستو، آج کل معاشرے کی جو اصلاح نہیں ہو پا رہی، ہم میں سے ہر شخص جب کسی انجمن میں، کسی مجلس میں
مجلس آرائی کے لیے بیٹھتا ہے گفتگو، تو گفتگو کا جو لطف سخن ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا ٹارگٹ اگلا بندہ ہوتا ہے. ہم اپنی ذات کی فکر نہیں کر رہے. ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے کہ معاشرہ خراب ہو گیا، لوگ خراب ہو گئے ہیں، لوگوں میں برائیاں آ گئی ہے، لوگوں میں چوریاں آ گئی ہے. اگر ہم غافل ہیں تو اپنی ذات سے غافل ہیں. اگر نہیں جانتے رہے تو اپنی گریبانوں میں نہیں جانتے رہے. ہم میں سے ہر شخص جب اصلاح کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو اس کا آغاز دوسرا بندہ ہوتا ہے. اپنی ذات سے غافل ہونے کی وجہ سے معاشرہ سدھار کی طرف نہیں آ رہا. معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ افراد جب جمع ہوتے ہیں تو اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے. جب ہر شخص کا آواز اگلا بندہ ہوگا تو معاشرہ کیسے اصلاح پائے گا؟ میں نے مثال دی تھی کہ اس مقصد کے لیے ہمیں اپنے اسلاف کی زندگی دیکھنی ہے. آج ہماری گفتار میں بھی وہ تاثیر نہیں رہی. ہمارے واعظ میں، ہماری نصیحتوں میں وہ تاثیر نہیں رہی. شاگرد ہمارا کہنا نہیں مان رہے. ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ، طالب علم ہمارا کہنا نہیں مان رہے. وجہ یہ کہ ہمارے اپنے کردار اور گفتار میں فرق آ گیا ہے. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخصیت ایسی تھی کہ ایک دفعہ واعظ فرماتے تو ان کی ایک بات سے 900 آدمی توبہ طائب ہو جاتے. 1200 آدمی ایک مجلس میں توبہ طائب ہو جاتے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے. ان کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے توبہ طائب ہو جاتے. وجہ یہ کہ ان کی تقریریں کوئی زیادہ جوشیلی نہیں تھی، کہ بہت زیادہ مؤثر تقریریں نہیں تھی. ایک جذبہ تھا، ایک درد دل تھا. وہ جذبہ اور درد دل جب زبان پر امڑ آتا تو لوگوں کی دنیا بدل دیتی. میں نے صحابہ کی مثال دی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ذات پر نفاق کا خطرہ ہو گیا. وہ لوگ جن کو جنت کی بشارت اس دنیا میں دی گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ذرا ہٹتے ہیں، دنیا کی معمولات میں جاتے تو اپنی ذات پر نفاق کا خطرہ ہو جاتا ہے. دوڑ کر آتے ہیں، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا. نبی علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا ہے بھائی کیا ہو گیا، کیوں منافق ہو گیا؟ یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن میں جب اپنی بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں تو میری کیفیت وہ والی نہیں رہتی. یہ تو منافقین کی نشانی ہے. یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. میرے عزیز دوستو، اس زمانے میں کسی نے اگلے کو ٹارگٹ نہیں کیا. حنظلہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ہم سب جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن میں لوگوں کو دیکھتا ہوں ان کی وہ کیفیت نہیں رہتی. دوسروں کی ذات پر تبصرہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا. اپنے گریبان میں جا کے حنظلہ اپنے آپ کو منافق کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی. انہوں نے کہا حنظلہ یہ گھڑی گھڑی کی بات ہوتی ہے، ساعتن فساعت، یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے. اس طرح کی کیفیات سے بھی منافق نہیں ہوا کرتا. میں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی مثال دی پچھلے جملے پر. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی تھے مدینہ میں جنہیں رازدار رسول کہا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے پورے مدینے کی منافقین کی فہرست دی تھی، اور صحابہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ واحد حضرت حذیفہ بن یمان ہے جنہیں معلوم ہے کہ مدینے میں کون کون منافق ہے. اور صحابہ اس بات سے اندازہ لگاتے کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. جس شخص کا جنازہ رکھا جاتا تو جنازے میں دیکھتے کہ حذیفہ بن یمان شامل ہے یا نہیں. اگر وہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، یہ مومن ہے. اگر حذیفہ بن یمان کسی جنازے میں شامل نہیں ہے تو اس سے صحابہ اندازہ لگاتے کہ یہ شخص منافق ہے، اس لیے کہ حذیفہ اس میں نہیں. اسی حذیفہ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تھے وہ کام جاتے تھے. وہ عمر جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، جن کے دلہے کا دبدبہ پوری دنیا میں بچتا تھا. وہ منافق جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان کے سامنے جب آتے ہیں تو کام جاتے ہیں اور انہیں خدا کا واسطہ دیتے ہیں کہ اے حذیفہ میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے پاس جو فہرست ہے
اس فہرست میں وہ منافقین کی جو فہرست آپ کو نبی علیہ السلام نے دی ہے اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. وہ لوگ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں دی گئی تھی، لیکن خود احتسابی کی کیفیت دیکھیے ذرا ان کی، کہ قدم قدم پر ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہونے والا ہے. تو ایسے لوگ جن کی تقریروں سے، جن کی اپنے گفتار سے زیادہ فکر اپنے کردار کی ہو، ایسا معاشرہ پنپنے نہیں پائے گا تو کیا ہوگا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے. آپ نے اپنی امت کو ہمیشہ جو نصیحت کی خود اس سے بڑھ کر دکھایا. ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی زندگی سے انقلاب نہیں آ گیا. 23 سال زندگی کیا ہوتی ہے؟ 23 سال زندگی میں نہ صرف جزیرہ عرب بلکہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا کی کایا پلٹ دی. وجہ کیا تھی؟ کردار زیادہ مضبوط تھا ان کے گفتار سے. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اپنی امت کو کہا کہ 5 نمازیں پڑھو، 5 نمازیں فرض ہے. لیکن نبی علیہ السلام اپنی شب و روز کی زندگی میں 24 گھنٹے کی زندگی میں 8 نمازیں فرض کی طرح ادا کرتے. کبھی اشراق قضا نہیں کی، فرض کی طرح ادا کرتے. کبھی چاشت قضا نہیں کی، جیسے فرض کی نماز ادا کی جاتی ہے نبی علیہ السلام چاشت کی نماز اسی طرح ادا کرتے. کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی. تہجد نبی علیہ السلام نے ایسے ادا کی جیسے فرض کی نماز ادا کی جائے. امت کے لیے آسانی کا راستہ دیتے ہیں. امت کے لیے آسانی ہے کہ تمہارے لیے 5 نمازیں، باقی نوافل ہے، لیکن خود فرض کے درجے میں نوافل کو بھی ادا کرنا. امت کو حکم ہے کہ پورے سال میں 1 مہینہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دیکھ لیجیے. پوری زندگی میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں آپ نے روزے نہ رکھے ہوں. پیر کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتے تھے. ایام بیض 13، 14، 15 اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جو ایام بیض کہلاتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام فرض کی طرح ادا کرتے تھے. کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں نبی علیہ السلام نے روزے نہ رکھے. امت کو حکم ہے کہ افطاری کا وقت ہو تو فوراً افطاری کر لو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزوں کو ایک ساتھ جمع کیا جسے صوم وصال کہتے ہیں. اور صحابہ نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام نے افطاری نہیں کی، افطاری کے وقت سے اگلے روزے کی بھی نیت کر لی ہے، تو دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی یہ کام شروع کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات اچھی نہیں لگی. آپ نے منع کیا کہ اپنی ذات پہ سختی مت کرو، یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے. میرے لیے اللہ نے اس کو جائز کیا ہے. صوم وصال میں رکھ سکتا ہوں، تم ہی رکھو گے. امت کے لیے آسانی کا راستہ دیا. خود نبی علیہ السلام 2 روزوں کو اکٹھے کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا ہی. تم میں اتنی طاقت نہیں کہ تم 2 روزوں کو جمع کرو. تو آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ جو گفتار سامنے رکھا، کردار اس سے زیادہ مضبوط ہے. امت کو حکم دیا کہ جب مال کا زکات ہو تو اس کا 40واں حصہ ادا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کیفیت، جو مال آ رہا ہے صدقہ، اپنے پاس کچھ بھی جمع نہیں کر رہا، جو مال آ رہا ہے صدقہ. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک موقع پر نماز کے لیے آگے بڑھے. روایت میں آتے ہیں کہ صحابی نے پیچھے اقامت پڑھ لی. اقامت پڑھنے کے فوراً بعد نبی علیہ السلام پیچھے ہٹے اور سیدھے کر گئے اور کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے، نماز پڑھائی. صحابہ کو تعجب ہوا، بعد میں پوچھنا پڑا، یا رسول اللہ یہ آپ کے خلاف معمول عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اقامت کے دوران مجھے خیال آیا کہ فلانی جگہ پر 7 دینار رکھے ہوئے، اور مجھے حیا ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں کہ وہ 7 دینار جو میری ضرورت سے زیادہ ہے میرے گھر پہ کیوں رکھے ہیں. میں نے اس کو ٹھکانے لگا، یعنی صدقہ کر دیا اس کو. تو نبی علیہ السلام کے پاس خود جو مال آیا صدقہ کیا. لیکن امت کو حکم دیا کہ تم اپنے مال کا 40واں حصہ وہ زکات کے طور پر ادا کرو. غزوہ احزاب کے موقع پر، خندق کا موقع ہے، تمام صحابہ
خندق کھودنے میں لگے ہوئے. تو ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کام میں لگے ہوئے اور امیر آرام کر رہا ہے، کمانڈر آرام کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی باری مقرر کی اور اپنی باری پر کدال لیتے اور باقاعدہ کھدائی کرتے صحابہ کے ساتھ، اپنی باری مقرر کر دی. تو ایسا نہیں کہ صرف وہاں پہ آرڈر چلتا، صرف حکم چلتا، بس جو ان کے ماتحت کر رہے ہیں وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کہہ رہے. ایک صحابی ہے، ہم تو کہتے ہیں نا پتھر پہ پیڑ پر پتھر باندھنا، یہ کہنا بڑا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ وقت نہ دکھائے. یہ پتھر تب باندھے جاتے تھے کہ جب بھوک کی وجہ سے، لاغری اور کمزوری کی وجہ سے انسان چلنے کے قابل نہ رہے تو پیٹ پر ثقل کی وجہ سے پرانے زمانوں میں پتھر باندھے جاتے تھے. تو ایک صحابی نے اپنی بھوک کی وجہ سے اور کمزوری اور لاغری کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو وہ پتھر دکھایا کہ میں نے پتھر باندھ دیا ہے رسول اللہ. نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا ہٹایا، نبی علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے ہوئے. وہ کیفیت ایسی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیز دوستو، آج اگر معاشرے میں اصلاح کی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی تو وجہ یہ کہ ہمارے کردار اور گفتار میں فرق آ چکا ہے. ہمیں اپنے عمل کو نکھارنا ہے، ہمیں اپنے تقوی کو نکھارنا ہے. تقوی ہوگا، عمل ہوگا، کردار ہوگا تو ہمارے گفتار میں بھی اثر ہوگا اور معاشرے میں اصلاح بھی ہوگی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا